اور اس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا آخر کار کہ مجھے مار دے، کیونکہ اس کو دور تک وہ دیکھ سکتا ہے، وہ جو ہمیشہ کی زندگی میں ہے، ہمیشہ کی زندگی میں تھا، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ دیکھیں پیشن گوئی آپ بھی کرتے ہیں، ہم دیکھیں ہم وقت کے قیدی ہیں، اگر یہ اس طرح کہا جائے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا وہاں دور تک نہ جاؤ، آپ جاؤ گے تو گر جاؤ گے، دیکھیں یہاں سے وہاں تک آپ کے بچے کو گرنے کے لیے اگر 1 منٹ لگتا ہے تو آپ نے 1 منٹ کی پیشن گوئی کر دی۔ اس لیے بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو یا جنہوں نے وقت گزارا ہے وہ جو کانسیکوینسز ہیں، حالات و واقعات سے آگاہ کرتے ہیں، اور ضرور ہے اگر ان کو فالو نہ کیا جائے تو ہم ضرور گر جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو وہ جو کہ دور سے دیکھ سکتا تھا، وہ بھی ہمیشہ کی زندگی میں بہت سارے تجربات سے اور اپنی قوت کا مظاہروں میں نہ جانے کن کن قوتوں کو استعمال کر چکا تھا، تو وہ جانتا تھا کہ ان چیزوں کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو اس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا آخر کا، اور اس نے خدا کی محبت کو بلیک میل کیا، جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کو اس کی محبت کو بلیک میل کرتا ہے کہ اے باپ اگر تو ایسا نہ کرے تو میں ایسا کروں گا۔ ہم بھی جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم بہت سی باتوں میں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، خود جذبات میں جو ہے وہ جو جملوں کو جو ہے وہ کستے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ ان وقتوں میں اس نے اپنے باپ کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کیا۔ یہاں میں ذرا رکا تو میں نے خیال کیا، اب یہ بتائیں کہ اگر ایک باپ کو اپنے سب سے بڑے بیٹے کے ساتھ زیادہ کھینچ ہو سکتی ہے، گو کہ سب سے وہ پیار کرتا ہے، لیکن پہلے بچے کے ساتھ بڑی گہری محبت ہوتی ہے، تو اب یہ بتائیں خدا کو اگر کسی سے بہت پہلے محبت ہوئی ہو، پہلی محبت ہوئی ہو، اور وہ کسی چیز کے لیے بہت پیار رکھتا ہو، تو کیا وہ لوسیفر نہیں ہوگا؟ یہ تو بات ہے، یہاں اس کا نام جو ہے وہ ابلیس جو ہے ہم جانتے ہیں، شیطان کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن کیا وہ اس کو سب سے پہلے بہت زیادہ محبت نہ کرتا ہوگا؟ کیا آج محبت نہیں کرتا؟ ہاں، خدا آج بھی محبت کرتا ہے، اس کی محبت قائم رہتی ہے، لیکن اس کی محبت جو ہے وہ جو کامل محبت رکھتا ہے، کامل محبت کے ساتھ وہ اس کی محبت ٹوٹ نہیں سکتی۔ سو خدا اس ابلیس سے بھی بہت محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، لیکن اس محبت میں اگر وہ جو بنائی ہوئی چیز اس کے ساتھ قائم نہیں رہنا چاہتی تو وہ خود بخود تباہ ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی محبت کو قائم رکھتا ہے تاکہ اس کی محبت قائم رہے، اور وہ جو چیز جو ہے تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے نتائج، اپنی حرکات سے اپنے وجود کو کھو بیٹھتی ہے۔ لیکن خدا جو کہ جو غیرت کا خدا ہے، اپنی کردار پر آنچ نہیں آنے دیتا، اپنے کردار پر داغ نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ اپنی محبت کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ دوسروں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں ہم کو محبت کا خدا ہوں، اور میں کسی چیز کو وقت دیتا ہوں تاکہ وہ جو ہے بچ جائے، اپنے وجود کو قائم رکھ سکے میرے ساتھ محبت میں قائم رہ کر۔ تو واپس چلتے ہیں اس ابلیس نے، اب میں اختتامیہ جو ہے آپ کے ساتھ اختتام کیے جاتا ہوں، اختتامیہ بیان کرنے کو ہوں۔ اس نے آخر کار کسی وقت میں جو ہے خدا کے حضور یہ بغاوت کر لی، اور یہ فیصلے کے ساتھ کہ میں ضرور مروں گا، مجھے تو مار دے۔ ہاں، اس کو یہ پتا تھا، خدا جو ہے آپ کے ساتھ میں بانٹتا چلو کہ کیونکہ ہم نے کہا تھا خدا نے آخر کار گناہ کو کیوں ہونے دیا، تو خدا نے، میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی تو بانٹا کہ خدا کسی چیز کو بناتا ہے تو محبت کے فارمولے کے ساتھ بناتا ہے، اور اس میں خدا جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ بنا محبت کے کسی چیز کو بنا نہیں سکتا۔ تو خدا نے اس ابلیس کو، وہ جو کہ لوسیفر صبح کا ستارہ کہلاتا تھا، اور یہ نام صبح کا ستارہ جو ہے اس وہ وینس جو پلانٹ ہے، سیارہ وینس ہے، اس سے جو کہ بڑا روشن ہے، اس سے منسوب کیا گیا تھا، اس سے ماخذ ہے یہ نام۔ وہ جو اول فرشتہ تھا، آخر کار اس نے اپنی جگہ کھو دی، اس نے اپنے آپ کو، اور وہ جانتا تھا کہ یہ مجھے فوری طور پہ نہیں مارے گا، اگر یہ مجھے فوری طور پر مارے تو شاید باقی کے بہت سے فرشتوں پر اس کی محبت جو ہے، اس کی کردار کشی اور جو ہے وہ میں کر سکوں، اس کی اور اس کے کردار کو بھیانک طریقے سے دوسروں کو جو ہے وہ پیش کر سکوں کہ یہ تو
محبت کا خدا نہیں ہے. یہ تو چیزوں کو یہ میں نے دیکھیں اس کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے تو اس نے تو مجھے نکال دی ہے، مار دی ہے فوری طور پر. تو باقی کے جو ہیں وہ ڈر کی لہر باقیوں میں دوڑے گی. باقی جتنے بھی قائم رہیں گے اس کے ساتھ ڈر کے ساتھ محبت کو قائم رکھیں گے. لیکن محبت کا اصول یہ ہے کہ محبت جو ہے اس میں آزادی ہے. محبت آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ قائم رکھتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ حوالہ جات میں آپ کے ساتھ پڑھ چکا کہ اس نے سوداگری کی فراوانی سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھر دیا، تو نے گناہ کیا، تجھے خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا گیا. جس طرح یسوع مسیح نے بیان کیا کہ میں نے اس کو بجلی کی طرح آسمان سے گرتے دیکھا، اور ضرور ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہی اس کو جو ہے وہ آسمان سے گرایا. تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی اور زمین پر تو پٹک دی اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں. تو نے اپنی بدکرداری کی کثرت سے، سوداگری کی ناراضگی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کر دے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر رکھ دوں گا. قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، تجھے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا. اور پھر اس کے ساتھ یسایہ کا حوالہ پڑھتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ دوسرا حوالہ ہے یسایہ 14ویں باب کی 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں. آئے صبح کے روشن ستارے کیوں کر آسمان سے گر پڑا، آئے قوموں کو پس کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹک دیا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. یعنی دیکھیں خدا کی مانند ہونے سے مراد کیا؟ دیکھیں خدا اکیلا ہے. میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ خدا کسی وقت میں اکیلا تھا. اگر خدا اکیلا تھا، ذرا آپ بھی سوچیں کہ خدا اکیلا ہے تو وہ تو زندہ رہ سکتا ہے. خدا اکیلا ہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جن چیزوں کو اس نے بنایا ہے وہ اکیلی زندہ نہیں رہ سکتی. وہ تب تک زندہ ہے جب تک اس کے ساتھ جڑی ہیں. یوحنا 15ویں باب میں دیکھیں جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے. اس کو جو ہے مالی جو ہے باغبان جو ہے وہ کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کی پروننگ کرتا ہے، اور جو نہیں اس کے ساتھ قائم رہتی وہ آگ میں جھونک دی جاتی ہے. یہاں بات کی جائے خدا اکیلا رہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، جو چیز اس کے ساتھ نہیں رہتی تو وہ زندہ اور قائم نہیں رہتی. اس نے ارادہ کیا کہ میں آخر کار، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس نے آخر کار موت کا فیصلہ کیا کہ مجھے مار دیا جائے. وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا چاہتا. اس نے آخر کار یہ مصمم ارادہ کر لی. ان وقتوں میں وہ آپ کی طرح میری طرح فیصلہ نہیں کرتا. کسی نے یہ سوال بھی کیا کہ ہاں بھائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، میں بڑا حیران ہوا، اور یہ بڑا سوال اس نے کس طرح یہ سوچ کے مجھے کر دیا اس شخص نے. تو میں بڑا ہنسا بھی. بھائی صاحب اگر ابلیس آج معافی مانگ لے تو کیا یہ ساری کائنات اور اس کے معاملات جو ہے وہ حل نہ ہو جائیں، ٹھیک نہ ہو جائیں، خدا اپنے ارادوں سے پھر جائے؟ لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے ارادے اور آپ کے ارادوں میں فرق ہے. اس نے مصمم ارادے کے ساتھ ان وقتوں میں وہ آپ کی طرح اور میری طرح نہیں سوچتا، کیونکہ اس کو ہمیشہ کی زندگی میں کسی اور طرح کے تجربات تھے خدا کے مقاموں پر رہتے ہوئے اول فرشتہ ہونے کی حیثیت سے. اس نے ارادہ کر لیا اور اس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. یعنی میں جب تک زندہ رہوں گا میں اپنے حکم چلاؤں گا اور اپنے جو قوانین کے ساتھ جو ہے چیزوں کو چلاؤں گا جب تک زندہ رہوں گا. اور وہ دور تک دیکھ سکتا تھا کب تک میں اپنے وجود کو قائم رکھ سکتا ہوں اور جتنی دیر میں زندہ رہوں گا میں کیا کیا بگاڑ لاؤں گا. اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا جب تک میں زندہ رہوں گا میں خدا کی پیداوار کو ختم کروں گا، کیونکہ کسی طرح سے تمام پیداوار اس کے ساتھ بھی منسوب تھی، کیونکہ وہ اول تھا. اگر وہ مرے گا تو اس کے ساتھ ساری تمام چیزوں کو بھی خدا کو ختم کرنا پڑے گا. اور خدا جو ہے اس چیز سے اس کے لیے اس نے خدا نے بڑے جو ہے ابتدا میں حل کیے ہوں گے، بہت سی چیزوں کو پھیرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ہمارے ارادے کرنے ان آسمانی مخلوقات کے ارادوں میں بہت فرق ہے. اس نے ارادہ کر لیا اور اس نے یہ تخت سے مراد اپنے آپ کو خدا کے تخت سے اونچا لے جائیں. وہ جانتا ہے وہ خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا. وہ ایک رائٹر لکھتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی ہے، ابلیس خدا کے حضور ایک ومپ کی مانند ہے، ایک اتنے کچھ چھوٹے کیڑے کی مانند ہے، جس طرح ایک ایٹم بم جو ہے اس کے سامنے جو ہے ایک چھوٹی جو کیڑی ہے وہ ہے خدا کا، اور اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. وہ خدا کی تخلیق ہے، خدا اس کا خالق تھا. لیکن یہاں پر اس طرح کی کہنے کا مراد کہ وہ تخت اپنا علیحدہ کرے گا اور جو ہے وہ اپنے
اپنے جگہ اپنے آپ کو جو ہے بالکل سیپریٹ کر کے اپنے نیا تخت بنا کے خدا کے تخت سے اوپر لے جائے گا، مطلب کہ وہ خدا سے بالکل علیحدگی اور اپنا علیحدہ سے سیٹ اپ قائم کرے گا۔ لیکن خدا نے آخرکار اس کو جو ہے وہ گرا دیا، خدا نے اس کو آسمان سے گرا دیا، آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتوں نے اس کے ساتھ لڑائی کی۔ میکائیل کے بارے میں بہت سے لوگوں کی مختلف طرح سے رائے ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں پھر بات کر رہے ہیں تو اس کے متعلق پھر کبھی جا کے ہم بات کریں گے کہ میکائیل فرشتہ جو ہے وہ کون ہے آخرکار۔ خدا جو ہے لوکا 15 باب میں ہمیں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال ملتی ہے۔ اگر ہم لوکا 15 باب میں آگے چل کے 11ویں آیت میں دیکھیں تو ہمیں مصرف بیٹے کی مثال ملتی ہے، اس کھوئے ہوئے بیٹے کی مثال ملتی ہے کہ جب باپ دور سے دیکھتا ہے اس بیٹے کو تو باپ کو ترس آتا ہے، اور پھر وہ بھاگا اپنے بیٹے کو جو ہے گلے لگاتا ہے اور اس کو نیا جو ہے وہ کپڑا پہناتا ہے، اس کو انگوٹھی پہناتا ہے اور اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ جو ہے وہ بکرے ذبح کیے جائیں، ضیافت کی جائے، کیونکہ میرا کھویا ہوا بیٹا جو ہے وہ واپس آ گیا۔ لیکن اب میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے ہم سبوں کو گناہ کی پہچان کے لیے اس اول کہانی سے آگاہ کرتا ہے کہ آخرکار اس نے کیوں کیا۔ گناہ کی کرپشن جو ہے ایک چھوٹے سے عنصر سے شروع ہوتی ہے جو اس ابلیس کے ذہن میں ابتدا میں ہوئی، کیونکہ یہ واقعہ ہو گزرا ہے اور یہ اب ساری کائنات جو ہے گناہ کی سرزد میں ہے اس اول فرشتے کی وجہ سے۔ اگر دیکھا جائے جس طرح میں نے پہلے بتایا، وہ خدا کا اس نے محبت کو بلیک میل کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کے بہت سارے شاید اس نے خدا کو بہت سی باتیں پیش کی ہوں کہ خدا کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس ٹریڈنگ میں باتوں کو جو ہے منطقی طور پر گہرا نہیں آپ کے ساتھ لے کے جانا چاہتا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اس نے خدا کے حضور بہت سی شکیں رکھی ہوں گی کہ تو ایسا کرے تو میں ایسا کروں، لیکن آخرکار وہ خدا کی تخلیق تھا، خدا اس کا خالق تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا سے علیحدہ کر لیا اور خدا کی محبت کو بلیک میل کیا۔ گو کہ یسوع مسیح جو ہے 2000 سال پہلے آئے اور انہوں نے نجات کے منصوبے کی اس فیز کو مکمل کیا کہ قربانی دی، اور جبکہ وہ ابھی تک وہ زندہ ہے، اور وہ ایک وقت آئے گا جب وہ خدا اس کو بالکل ختم کر دے گا۔ اس کے بعد جب یسوع مسیح دوسری آمد میں آئے گا، اس کے بعد وہ اکیلا رہ جائے گا، اور اس کے بعد خدا 1000 سالہ وقت کے بعد پھر سے آئے گا، اور خدا جب سب چیزوں کو ختم کر دے گا، اس کے ڈیتھ وارنٹ مسیح نے جو ہے وہ پکے کر دیے اپنے مصلوبیت کے ساتھ۔ تو میں بتاتا چلوں، واپس چلتے ہیں انہی وقتوں میں کہ ابتدا میں اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خدا کی پیداوار کو خراب کرے گا، تباہ کرے گا، اور جب وہ مرے گا سب چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے مرے گا، وہ اس مہم میں لگ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے ابتدا میں دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو ہم ارادہ کر لیں، ان لوگوں کے ارادہ جو ہیں وہ مصمم تھے، پکے تھے۔ اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں مر جاؤں گا، تو کیا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک اور شخص تھا جس نے مرنے کا ارادہ کر لیا، وہ ہے آپ کے اور میرے یسوع مسیح۔ انہوں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ وہ بھی مریں گے، وہ بھی مریں گے۔ اگر ابلیس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کی تخلیق کو، خدا کی تخلیق کو جو ہے تباہ کرنے کی مہم میں لگ جاؤں گا، تو یسوع مسیح نے بھی ارادہ کیا کہ میں اپنے خدا کی، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی جو ہے وہ کو بچانے کے لیے میں اپنی کوشش میں لگ جاؤں گا۔ اگر وہ ارادتاً جو ہے وہ ابتدا میں ابلیس جو ہے وہ مر گیا، تو ارادتاً یسوع مسیح گو کہ 2000 سال پہلے بھی مر گئے، لیکن ابتدا میں ارادتاً ارادے میں وہ مر گیا، کیونکہ مکاشفہ 13 باب میں بخوبی لکھا ہے ازل سے ذبح کیا ہوا برا۔ مکاشفہ 13 باب کی 8ویں آیت میں دیکھیں، ازل سے ذبح کیا ہوا برا، بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا۔ اور اگر افسیوں، میری پسندیدہ آیات میں اگر ہم دیکھیں افسیوں کا خط اور پولس رسول کی انتہائی گہری
جو روحانیت میں یہ جملہ بندی جو اس نے خدا کے کلام میں یہ جو ہے اس افسیوں کے خط میں بیان کی، اگر اس کی پہلے باب کی 2 3 4 اور 5 آیات کو پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے اس نے بنائے عالم سے پیشتر جو ہے ہمیں اپنے بیٹے مسیح میں جو ہے وہ چن لیا۔ اس سے پہلے کہ خدا نے عالم بنائے، انہیں وقتوں کی بات ہے، ابتدا کی بات ہے، تو خدا نے آپ کو اور مجھے اپنے بیٹے مسیح میں چن لیا تھا۔ سو یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ آخرکار خدا نے گناہ کو کیوں ہونے دیا۔ یہ میں آج آپ کو جواب دیتے ہوئے اس ویڈیو کو ختم کروں گا کہ یسوع مسیح بھی ابتدا میں جو ہے وہ بھی مر گئے، اور ارادتاً، اور ابلیس جو ہے اس نے بھی جو ارادہ کر چکا تھا وہ بھی ابتدا میں مر گیا۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے آ کے عملاً جو ہے انہوں نے موت کا مظاہرہ کیا، لیکن ابلیس جو ہے اس کے لیے یہ پکا ہو گیا کہ وہ بھی اب خدا اس کو جو ہے وہ مار دے گا۔ آج ہم خدا کے اس ارادے کے ساتھ جئیں اور ہمیشہ کی زندگی جو مسیح نے اپنی موت کے وسیلہ سے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھولے، اس کے ساتھ خدا کے اچھے کردار کو جان کے اس کی شریعت پر اس کی محبت کے ساتھ جڑ کے جو ہے اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ تو آئیے آخری بات یہ، خدا نے گناہ کو آخرکار ہونے کیوں دیا؟ اگر آپ نے یہ میرا دونوں حصوں کو بغور سنا ہے تو آخرکار خدا نے گناہ کو ہونے کیوں دیا؟ خدا کو اگر میں کہوں کہ خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا تو ہاں، خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا۔ ابلیس کو کس نے پیدا کیا؟ خدا نے پیدا کیا۔ پھر آپ کہیں گے نہیں، خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا تو ابلیس کو خدا نے پیدا کیوں کیا؟ خدا کو پتا نہیں تھا میں اس کو پیدا کروں گا تو گناہ جو ہے سرزد ہوگا؟ جی ہاں، خدا کو پتا تھا کہ ہوگا، تو ہر گناہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کسی چیز کو محبت کے فارمولہ سے بناتا ہے، اور خدا مجبور ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو محبت سے بناتا ہے تو وہ چیز اس کے ساتھ جڑی رہے۔ خدا اپنی محبت کے بنا کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نے ابلیس کو پیدا کیا تھا محبت کے ساتھ، اور یہ اگر ہوا تو خدا نے، اس کا جواب یہ ہے، خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا لیکن خدا نے گناہ کو ہونے دیا۔ اب میں اس کو پھر سے دہراؤں گا اور اس کو یاد رکھیے گا آپ کہ خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا لیکن خدا نے گناہ کو ہونے دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ خدا نے گناہ کو ہونے کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ خدا نے اپنی ذمہ داری نبھائی، جس طرح ایک چرواہا بھیڑ کے لیے اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، جس طرح ایک باپ جو ہے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹا جب اس کا مال اڑا کے، وقت باہر گزار کے، سارا حصہ لے جا کے پھر بھی جو ہے واپس آتا ہے تو باپ کو چاہیے تھا اس کو گھر سے بے دخل کرے، اس کو مارے، اس کو بگا دے کہ تو اپنا سارا حصہ لے کر چلا گیا، اب کیا لینے آیا؟ لیکن نہیں، خدا نے، یسوع مسیح نے اس تمثیل میں خدا باپ کی، خدا کی اپنے کردار کی ایک خوبصورت جو ہے وہ شکل ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ خدا جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ خدا نے گناہ کو ہونے دیا، خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا۔ تو اس کے لیے خدا نے اگر ہونے دیا تو کیوں ہونے دیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آخرکار ان تمام چیزوں کا بنانے والا میں ہوں۔ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے مسیح میں، اور یسوع مسیح نے جو کہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر پیغام میں، جس کو ہم اور بھی منطقی طور پر لمبا کر سکتے تھے، اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور میرے تک رسائی کیجئے گا، کیونکہ بیٹھ کر سیکھنے میں، شاگردیت میں آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں، یا چیزوں کو اگر جاننے کے لیے اور آپ باہم حجت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی کو جو ہے وہ اپریس کرنے کے لیے نہیں، دبانے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے کلام میں ترقی کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کی بہتر سمجھ تک پہنچ سکیں۔ یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنی قربانی کے ساتھ، اپنے صلیب پر موت کے ساتھ بہترین ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس نے صلیب پر فتح پائی۔ آج آپ اور میں گناہ کو ہونے نہ دیں۔ آج آپ اور میں گناہ کو اپنی زندگی میں روکیں، اس گناہ کی بہترین پہچان میں چلیں۔ آخر گناہ کس سے سرزد ہوا؟ اس ابلیس سے ہوا۔ کیوں خدا نے ہونے دیا؟ کیونکہ خدا
اس کے پیچھے اپنی ذمہ داری کو بخوبی جانتا تھا، اور خدا نے ذمہ داری کو بخوبی پیش کیا۔ اور اس کا حل کیا نکلا؟ حل جو ہے، ابتدا میں خدا نے بنائے عالم سے پیشتر جو اپنے بیٹے کی قربانی دے کر جو ہے وہ رکھ چھوڑا تھا، جس کو خدا نے آج سے 2000 سال پہلے جو ہے اس کو مکمل کیا۔ امید کرتا ہوں اس پیغام سے آپ نے برکت پائی۔ امید کرتا ہوں عقل کے بہت سے دروازے آپ کے حضور کھلے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ خدا آپ کو جو ہے اور عقل بخشے، آپ کو اور سمجھ دے۔ جن چیزوں میں میں جو ہے کامیاب رہا، جن چیزوں میں جو ہے آپ کو زیادہ نہ بتا سکا اپنی محدود عقل کے وسیلہ سے، خدا مجھے بھی برکت دے اور سیکھنے سمجھنے کا موقع دے، اور آپ کو بھی اور اپنے گہرے میں لیے چلے، اور آگے خدا کے کلام کے اور بڑے گہرے اور دنیا میں آ کے اور بہت سے وقتوں کو جو ہے وہ تفصیلاً بیان کر کے، جن کا ہمیں تو بخوبی پتہ ہے وقتوں کا، ان کی بات کریں گے اور سادہ بنا کے آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تک کے لیے اور اتنی پیغام کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔